اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 151 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 151 کا ترجمہ ہے، آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن یعنی جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ نمبر 3، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب یعنی غریبی کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ نمبر 4، اور بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ ہوں۔ نمبر 5 یہ ہے، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ، ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اچھا، یہ آیت ہے سورہ الانعام کی جس میں 5 چیزوں کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 وہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز ہو، وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، اور ستارے ہوں، سورج ہو، چاند ہو، ہوا ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا پیدا کرنے والا، آپ کا پالن ہار رب کریم ہے، ہر چیز کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ لیکن جو چیز اس نے حرام کر دی ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے، اور مشرک پر جنت حرام اور دوزخ جو ہے وہ واجب کر دی گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہم یہ جگہ جگہ پڑھیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی جو ہے اس کو اچھی تفصیل اور وضاحت سے شرک کو بیان فرما دیا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس اس کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کا عام ارتکاب کرتے ہیں، یعنی کہ وسیلے کے نام سے، نیاز کے نام سے، اور کبھی جناب بی بی سیدہ کی کہانی پڑھی جا رہی ہے، اور کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، اور کبھی غیر اللہ کے نام کی نیازیں دی جا رہی ہیں، اور کبھی قبر پرستی کی شکل میں شرک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل حرام ہے۔ آپ کا رب اکیلا ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، مجھے پکاریے، میں آپ کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ نمبر 2، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بعد کہ میرے ساتھ شرک مت کرو، اور دوسرے نمبر پہ کیا کہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، احسان کا معاملہ کرو ماں باپ کے ساتھ۔ یعنی کہ اور بھی ہم قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی دیکھیں گے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد والدین کی اطاعت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی جو ہے اطاعت نہیں کی، اللہ کی ربوبیت کو نہیں سمجھا، تو وہ والدین کے جو اطاعت کے تقاضے ہیں ان کو بھی پوری کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، یعنی کہ غریبی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، جو کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا، اور آج کل یہ خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور و شور سے جاری ہے، اور زیادہ بیٹیاں ہو گئی ہیں تو بیٹے نہیں چاہیے، اور اس وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل حرام ہے۔ اولاد کو قتل کرنے کا سبب جو ہے وہ مزید افلاس اور مزید بھوک کا سبب بن جاتا ہے۔ اس میں چوتھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، مطلب کرنا تو بہت دور کی بات ہے،
ان کے پاس پھٹکنے سے بھی منع کیا گیا ہے، چاہے وہ اعلانیہ ہوں یا وہ پوشیدہ ہوں۔ بہت سی خواتین ہیں وہ اعلانیہ بھی بے حیائی کرتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ پوشیدہ کرتی ہیں، تو مرد یا عورت ہوں دونوں کو، چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے پوشیدہ ہو، اس کے پاس بھی جانے سے جو ہے منع کیا گیا ہے، تو کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے کوئی ایسا قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کر رکھا ہے، یعنی کہ کسی بے گناہ کا قتل نہ کرو، الا یہ کہ جیسے قصاص کے طور پر تو جائز ہے، بلکہ یہ قصاص تو جائز ہے، قرآن میں حکم ہے کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے، بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل نہایت ضروری ہے، یعنی کہ جن کا فرض کریں کسی کا بیٹا قتل ہو گیا اور وہ جو ہے وہ دیت نہیں لے رہا، قصاص نہیں لے رہا، وہ قصاص کے طور پر اس شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو یہ جائز ہے کہ وہ اس کو ڈھونڈ کر بھی قتل کرنے کا حق رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی آپ کی جو ہے حکومت یا یہ کوئی بھی دخل نہیں دے سکتا، یہ جو وارث ہیں وہ اس کو قتل کرنے پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہیں کام، 5 چیزیں خاص طور پہ ہائی لائٹ کر دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 152 کا ترجمہ ہے، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 3 چیزوں کا خاص طور پر حکم دیا ہے، جس میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا جو ہے وہ تمہارا فرض ہے، اور اس خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں ہو، تو اور وہ جو یتیم ہے وہ ابھی اس کی حفاظت کرنے کا اہل نہیں ہے، یعنی کہ وہ ابھی اتنا بلوغت تک نہیں پہنچا، تو اس کی مال کی اس وقت تک جو ہے پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک کہ وہ بلوغت اور اپنی جوانی کی عمر کو نہ پہنچ جائے، اور یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی بلوغت تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے مال اور جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے، نہیں، اس کی پوری آپ نے جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے تاکہ وہ اس یتیم کو واپس کی جائے جب وہ شعور کے ساتھ بلوغت تک آ جائے۔ نمبر 2 اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنا، لیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کر لینا، مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، اور جیسے کہ ہم آگے چل کر بھی پڑھیں گے کہ قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیماری تھی جو ان کی تباہی کا سبب بنی۔ اچھا، آج کل ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ معاف کرے کہ سارے تو نہیں لیکن کافی لوگ جو زیادہ تعداد میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ترازو کے آگے جو ہے شاپر کے ساتھ کوئی وزن تھوڑا سا باندھا ہوتا ہے جس سے کہ وزن زیادہ ہو جاتا ہے چیز رکھنے کے بعد۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے کلپ دیکھ رہی تھی کہ مرغی بیچنے والے جو ہیں وہ اپنے اس ڈیجیٹل ترازو کے ساتھ جو ہے آگے دھاگے کے ساتھ جو ہے انہوں نے بالکل باریک سا ایسا دھاگا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے وزن کی انہوں نے جو ہے پتھر وتھر باندھا ہوتا ہے تاکہ جب مرغی رکھیں تو وہ زیادہ وزن کی آ جائے۔ تو یہ معاملہ ایسے ہے، اور بہت ساری چیزوں میں کپڑا بھی جب دیا جاتا ہے تو اس کو بھی صحیح ناپ کر نہیں دیا جاتا، اسی طرح کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کو اس میں سب چیزیں آ گئیں کہ ناپ تول میں کمی کرنا جو ہے وہ عذاب کا باعث ہے، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کے رزق میں یہاں بظاہر تو زیادتی اس کو نظر آ جائے گی لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اور بھی بہت ساری بیماری کی شکل میں اور بہت ساری دوسری چیزوں کی شکل میں بھی اس کے وہ پیسے بلکہ اس سے زیادہ ڈبل نکل جائیں گے جب اسے کوئی معاملہ پیش آئے گا۔ اور آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی سخت وعید ہیں
جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. ہم آگے 30ویں پارے پہ ایک باقاعدہ صورت ہے جس پہ جہنم کی وعید دی گئی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ آگ ہے. تو اس چیز سے باقاعدہ جو ہے وہ خیال رکھا جائے. اس کے بعد اسی آیت میں جو ہے وہ تیسری بات یہ ہے کہ انصاف کی بات کرو. یعنی یہاں اس بات کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاکید کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو. اگر ایسا ہوتا تو اللہ ان چیزوں کا حکم ہی نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ ہم طاقت سے بڑھ کر کسی کو بھی ان چیزوں کا مکلف ہی نہیں ٹھہراتے. اس لیے نجات آخر اور نجات دنیا میں بھی یہی چیزیں ضروری ہیں. تو ان احکامات پر عمل کرو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے آسانی کرے. اور تم انصاف کی بات کرو گو کہ وہ شخص قرابت دار ہی ہو. یعنی انصاف کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ کا دو لوگ ہیں اور ایک آپ کا رشتہ دار ہے اور ایک غیر ہے تو آپ اپنے رشتہ دار کی وجہ سے جو ہے وہ انصاف کی بات نہ کریں. بلکہ آگے چل کر تو ہم یہ پڑھیں گے کہ حق سچ کی گواہی دو چاہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کے ہی خلاف کیوں نہ ہو. آگے چل کر ہم یہاں پڑھیں گے کہ ماں باپ کے خلاف بھی اگر آپ کو حق کی بات پہ گواہی دینی ہے, انصاف کی بات پہ گواہی دینی ہے, تو آپ اپنے ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دیں گے. اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں تو میں ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا. نہیں, جہاں حق سچ کی بات آئے وہاں آپ کو اپنے ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں قرابت دار کا حکم دی گیا. آگے چل کر ہم والدین کا بھی پڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو. یہ عہد ہیں اللہ تعالیٰ کے جو انسان نے کیے ہیں اور یہ قرآن میں ان کا حکم ہے. تو ان عہدوں کو پورا کرنا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے, تم پر اپنی نعمتیں اتارے. آیت نمبر 153 کا ترجمہ ہے اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے, سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے. اور صراط مستقیم کو اس آیت میں واحد صیغے سے بیان فرمایا کیونکہ اللہ کی یا قرآن کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ایک ہی ہے, اس کا مقصد ایک ہی ہے. تو اس کو واحد صیغے سے بیان کیا ہے, ایک سے زیادہ راہیں نہیں ہیں. اس لیے پیروی صرف ایک ہی راہ کی کرنی ہے, کسی اور کی نہیں. یہی امت مسلمہ کی وحدت اور اجتماع کی بنیاد ہے جس سے ہٹ کر یہ امت فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے. حالانکہ اسے تاکید کی گئی ہے کہ دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورا میں, دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. گویا اختلاف اور تفرقہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے جو کہ اس وقت امت مسلمہ میں ہو چکی ہے اور بڑھ چکے ہیں. سب نے اپنے الگ الگ فقہا سے فرقہ بنا لیے ہیں, الگ الگ مسلک بنا لیے ہیں. کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. تو یہ مسلک جو ہے وہ آپ کی شامت ہے جو اس وقت دنیا میں ہمیں پیٹا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. جو مسئلے مسائل ہمارے ساتھ ہیں وہ یہی ہے کہ آج ہم فرقوں میں بڑھ گئے ہیں. اور اسی بات کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے, اور چند لکیریں اس کے دائیں بائیں کھینچ کر فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف اس شیطان اس راہ میں لوگوں کی طرف بلاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلاوت فرمائی جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ آپس میں مت بٹیں. آیت نمبر 154 کا ترجمہ ہے, پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور تورات کا ذکر کیا. یعنی قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو بہت جگہ پر دہرایا گیا کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں تورات کا ذکر بھی ہوتا ہے, اور جہاں تورات کا ذکر ہوتا ہے وہاں قرآن کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے. تو اس کو ہم کافی جگہ پر نوٹ کریں.
تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے ذکر کے ساتھ تورات اور تورات کے ذکر کے ساتھ جو ہے قرآن کا ذکر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دی کہ وہ اپنے دور کی جو ہے جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں اور وہ باتیں رحمت اور ہدایت کا سبب تھیں. لیکن ان لوگوں نے ان باتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر یا زیادہ قیمت پر بدل دیا اور بیچ دیا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کتاب بھیجی کہ جس کو بدلنا کسی انسان تو کیا کسی جن کے بھی بس میں نہیں ہے. اور ویسے بھی انسان جن سے افضل ہے. پتہ نہیں لوگ جنات کے بارے میں کیوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ طاقتور ہیں اور وہ یہ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے کام ان سے کروا لیں, اور جو پھر یہ کام جنات سے کرواتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے, ان کے لیے قرآن کی وعید ہے کہ ان کو اس انسان اور جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا. آیت نمبر 155 کا ترجمہ ہے تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں. آیت نمبر 155 کا ترجمہ ہے اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی, سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. اب دیکھیں یہاں تورات کا ذکر ہوا تھا, اب ساتھ ہی قرآن کا ذکر ہو گیا. اور یہ کتاب ہے یعنی قرآن کریم, اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو بھیجا بڑی خیر و برکت والی ہے, سو اس کا اتباع کرو. یہ خالی خیر و برکت والی ہے, ہم اس کو صرف تلاوت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے. تلاوت کا ثواب تو آپ کو مل گیا, لیکن جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں, غور و فکر نہیں کریں گے, کیونکہ ہم یہ آیت کو آگے بار بار پڑھیں گے کہ کیوں تم اس کتاب پر غور و فکر نہیں کرتے ہو, کیوں لوگ اس کتاب پر غور و فکر نہیں کرتے. کیونکہ جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں ساری کی ساری معاملات جو ہے وہ اسی کتاب سے ملیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کا اتباع کرو یعنی کہ اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. یہاں پر جو ہے وہ ڈرنے کا کہا گیا کیونکہ جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور شریعت میں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان سے بچتے ہیں. اس لیے بچ کر چلنے والے کو ہی پرہیزگار کہا جاتا ہے, اور تقوی کا معنی بھی یہی ہے, بچ کر چلنا. آیت نمبر 156 کا ترجمہ ہے کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں سے مراد قرآن ہے, یعنی یہ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ جو کتابیں پہلے اتاری گئیں وہ 2 فرقوں پہ ہی اتاری گئیں, یعنی اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں, تو ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے. یعنی کہ یہ نہ کہو کہ جی وہ تو تورات اور زبور تھی, ہماری زبان میں نہ تھی, چنانچہ اس ایکسکیوز کو بھی ہم نے ختم کر دیا قرآن کو عربی میں اتار کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اور ہم نے ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے. یعنی کہ ایسا مت کہو, ایسا مت کہہ دینا کہ کوئی ایکسکیوز نہ دے سکو تم کہ جی ہمیں تو وہ ہماری زبان میں نہ تھی اور تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے, تو اس وجہ سے ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے. آیت نمبر 157 کا ترجمہ ہے یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے, سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے. اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے. ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ اب کتاب قرآن تم پر نازل کر دی ہے تاکہ تم راہ راست پر ہو جاؤ. یہ نہ کہو کہ جی ہمارے پاس تو کوئی رہنمائی کا معاملہ ہی نہیں آیا, تو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, ایکسکیوز نہ دے سکو, اس لیے ہم نے تم پر یہ واضح کتاب یعنی قرآن نازل کر دیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جو کہ تمہاری رہنمائی کا ذریعہ ہے. یہ قرآن رحمت بن کر آ چکا ہے. تو پھر اس کے بعد اس شخص سے ظالم کوئی بھی, اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو کہ ان آیاتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے.
یعنی کہ آج کل ہمارے کافی علماء کہتے ہیں جی قرآن نہ پڑھیں آپ گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اس سے روکتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ کیا قرآن کو پڑھنے سے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، لیکن ہمارے کچھ علماء یہ کہتے ہوئے بھی ملیں گے آپ کو، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی اگر آپ قرآن کو خود پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کو اللہ خود آپ کے راستے کھولے گا۔ بہت ساری چیزیں قرآن میں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں سمجھ آتی، تو پھر انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو اپنی محنت سے سمجھنا ہے۔ یہ آپ کے رب نے آپ کے لیے ہدایت کا ایک سرچشمہ بھیجا ہے جس کو سمجھنا، محنت کرنا اس کے اندر ضروری ہے۔ ہم اور چیزوں کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کتنی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، کتنے کتنے سال پڑھتے ہیں، پھر ہم جا کر جی کچھ کمانے کے لائق ہوں گے، اپنا گھر بنا لیں گے، گاڑی بنا لیں گے، یہ کر لیں گے۔ محنت تو درکار ہے نا، تو اس کے لیے بھی محنت درکار اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جہاں مجھے قرآن سمجھ نہیں آ رہا میں اس قرآن کو سمجھوں، نہ کہ علماء کے مسلکوں سے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ان آیتوں کو سمجھوں، تو آپ کو سمجھیں ہدایت مل جائے گی اگر آپ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھیں گے، نہ کہ مسلکوں سے سمجھیں گے تو آپ کو قرآن سے ہی ہٹا دیا جائے گا۔ پھر آپ جب کوئی کورس کرنے جائیں گے قرآن کا تو آپ کو 4 سال جو ہے وہ فقہ پڑھایا جائے گا، مسلک پڑھایا جائے گا، اور 1 سال آپ کو حدیث پڑھائی جائے گی۔ تو یہ فرق ہے پھر مسلک میں قرآن کو سمجھنے کا اور خود سے قرآن کو سمجھنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وعید بھی بتا دی ہے جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں، ان کے روکنے کے سبب سخت سزا دے دیں گے۔ جو قرآن سے روکتا ہے تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ پھر وہ سخت عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو ایسے علماء کو ڈرنا چاہیے جو قرآن کو پڑھنے سے روکتے ہیں کہ نہیں نہیں جی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن سے، میں کہتی ہوں اس سے آپ پڑھتے جائیں، آپ صرف اور صرف ہدایت کی طرف ہی جا سکتے ہیں، گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہاں، سمجھنے کے لیے آپ کو پھر احادیث کا سہارا لینا ہوگا۔ آپ کو اتنی تمیز آ جائے گی کہ آپ اس عالم کا انتخاب کریں جو آپ کو صحیح طریقے سے قرآن سمجھا سکے۔ آیت نمبر 158 کا ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن مجید کے نزول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دی ہے، یعنی کہ قرآن آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے حجت قائم ہو گئی ہے۔ اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آئے، جیسے کہ یہ باقی تمام دنیا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو مسلمان نہیں ہوئے، جو ایمان نہیں لائے، وہ مسلمان جو قرآن کے مطابق ہے، یہ والے مسلمان نہیں جو ہم بنے ہوئے ہیں نام کے مسلمان نہیں، وہ مسلمان جو واقعی قرآن کے مطابق کے مسلمان ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لائے، گمراہی سے باز نہیں آئے، تو کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے اس وقت یہ ایمان لائیں گے، یا آپ کا رب ان کے پاس آئے، یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کیے جائے، اس وقت یہ ایمان لائیں گے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے، جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اگلے ہی جملے میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اس انتظار میں ہیں تو بہت ہی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق و فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو۔ بس جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا، یعنی کہ اس کے علاوہ ان مسلمانوں کو جو نام کے مسلمان ہیں، لیبل لگایا ہوا ہے مسلمانوں کا، وہ اگر شرک میں مبتلا ہیں، وہ اگر بدعت میں مبتلا ہیں، وہ اگر اور گناہوں میں مبتلا ہیں،
اگر وہ بھی سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکل آیا، اس وقت تک ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتے، تو اس کو سورج کو دیکھ لینے کے بعد ان کا بھی ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، کسی کا بھی ایمان لانا پھر اس کو فائدہ نہیں دے گا جب سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکل آئے گا۔ آیت نمبر 158 کا ترجمہ ہم نے آپ کو بتا دیا، ایمان نہیں رکھتا یہ اس کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں، یعنی کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی منتظر ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اس کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور یہ ایمان نہ لانے والوں اور توبہ نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے قرآن کریم میں، یہ خاص طور پر یہ آیت بھی، اور آگے بھی چل کر ہم سورہ محمد میں اور سورہ مومن میں بھی یہ پڑھیں گے یہی بات کہ پہلے ایمان نہیں لائے تو پھر کوئی نشانی جو کہ بتائی جا رہی ہے حدیث میں کہ اس کے بعد وہ ایسی بڑی نشانی ہوگی جس کے بعد نہ کسی مومن کی اور نہ کسی کافر کی توبہ قبول ہوگی۔ آیت نمبر 159 کا ترجمہ ہے، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات لوگ جب آپ علماء کے سامنے کہیں گے نا تو کہیں گے اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، بعض مشرکین مراد لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ مشرک ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ آیت عام ہے کفار و مشرکین سب لوگوں کے لیے جو اس میں داخل ہیں، جو اللہ کے دین کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرق اور علیحدگی کا راستہ اپناتے ہیں۔ شیعن کے معنی فرقے اور گروہ، اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں موجود ہے، لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے بڑے جو ہوتے ہیں نا، اپنے بڑے بابے، ان کی راہوں کو پکڑ لیا اور ان کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کر لیا، چاہے وہ حق پر ہوں یا نہ ہوں۔ اور اسی طرح مسلک جو ہیں وہ آپ کے عمل میں آتے ہیں، مسلک تیار ہوتے ہیں جب آپ اپنے بڑے علماء کی رائے کو لے لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہود و نصارہ کو۔ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ یہود و نصارہ نہیں، یہ مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی اسلام لے کر آئے گا۔ تو یہ ہے فرقہ بنانے کا اور گروہ گروہ بڑھنے کا اور مسلک بنانے کا نتیجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اون تو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کے ساتھ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، نقش بندی، بریلوی یا چشتی، قادری، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں گروہ گروہ بنتے ہیں۔ جی ہمارا گروہ کون سا ہے؟ چشتی۔ ہمارا کون سا ہے؟ قادری۔ ہمارا کون سا ہے؟ بریلوی۔ ہمارا کون سا ہے؟ دیوبندی۔ ہمارا کون سا ہے؟ جی تبلیغی۔ یہ ساری گروہ بندیاں ہیں جو امت مسلمہ کو آج توڑ پھوڑ چکی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پر یہ مصیبت کا وقت ہے۔ اس لیے آج ضرورت کس چیز کی ہے کہ اس قرآن پر اور حدیث پہ متفق ہو جائیں۔ اختلاف ہو کسی بات میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے قرآن اور حدیث کی طرف لوٹا دو۔ حدیث میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے، اسے قرآن کی طرف لوٹا دو۔ آیت نمبر 160 کا ترجمہ ہے، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا اور اللہ کا کتنا فضل اور احسان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ یہ کم سے کم اجر ہے، ورنہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا بلکہ ہزاروں گنا تک بھی ملے گا۔ اور گناہوں کا معاملہ، یعنی جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے اور اس کا ارتکاب کے بعد اس نے توبہ بھی نہیں کی، یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں، یا اللہ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرما دیا، کیونکہ ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر معاف فرما دے تو وہ ایک الگ بات ہے توبہ کی شکل میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی برائی کی سزا
اتنی ہی دے گا جتنی برائی کی ہوگی، اس سے بڑھا کر نہیں دے گا. یعنی نیکی کر رہا ہے انسان تو اس کا اللہ تعالیٰ اجر بڑھا کر دے رہا ہے، 10 گنا عام نیکی کا، اور کچھ کا 100 اور کچھ کا 1000. لیکن گناہ جب انسان کر رہا ہے اور توبہ بھی نہیں کر رہا اور گناہ کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنی ہی سزا دے گا جتنا کہ گناہ کیا ہوگا. یعنی کہ یہ نہیں کرے گا کہ اس کو 10 گنا زیادہ عذاب دے گا، نہیں. دیکھیں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، لیکن ہم جو ہیں وہ شکر نہیں ادا کرتے اور برائیوں سے نہیں بچتے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج ہم لوگوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کو عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.